بات یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ دین اور MRF TV لائیو کے سلسلہ خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے۔ دیش و دنیا کی خبروں کے ساتھ میں ہوں سہیل خان نشاطی۔ بڑھتے ہیں آج کی تازہ خبروں کی طرف۔ ہم پہلے آج کی خبروں کی سرخیاں جان لیتے ہیں۔ غداری ملک سے متعلق سپریم کورٹ کے تبصرے کے بعد شیو سینا موڈی حکومت پر ہوئی حملہ آور۔ کانگریس کا جموں میں ایندھن کے مہنگائی کے خلاف احتجاجوں کا سلسلہ جاری۔ رام مندر کا چندہ نہ دے تو دھرم سے باہر نکال دیا جائے گا، نانا پٹودے۔ تاج محل میں بم کے خبر سے مچا ہنگامہ، فون کرنے والا شخص نکلا بے روزگار۔ سری لنکا کا کورونا سے فوت ہونے والے مسلمانوں کی میتوں کو نذر آتش نہ کرنے کے فیصلے کا رابطہ عالم اسلامی نے کیا ستائش۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مودی حکومت کے لیے شیو سینا نے ایک بار پھر جارحانہ رخ اختیار کیا ہے۔ سامنا کے ادارے میں مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، مودی حکومت کی حمایت کرنا حب الوطنی اور مخالفت کا اظہار کرنا وطن سے غداری۔ غداری ملک کا یہ نیا اسٹیمپ اب تک کئی لوگوں پر لگ چکا ہے۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ انہیں بھی اسی طرح سے غدار ملک ثابت کرنے کی ناکام کوشش ہوئی۔ حالانکہ اب سپریم کورٹ نے پھٹکار لگائی ہے، یہ موڈی حکومت کی ایک اور گندی حرکت ہے۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ملک لا قانونیت کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کبھی شانتی سے مظاہرہ کر رہے کسانوں کو غدار کہا جا رہا ہے، کبھی مزدوروں پر نشانہ لگایا جا رہا ہے، پیٹرول، ڈیزل اور گیس کے ذریعے پورے ملک کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے اور ملک کی ایک ایک چیز بیچی جا رہی ہے، اور بیچنے والے اپنے آپ کو ملک پرست بتا رہے ہیں، جبکہ اصل میں یہی لوگ ملک کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ناظرین، جموں کشمیر پر پردیش کانگریس کمیٹی کے لیڈروں اور کارکنوں کا جموں میں جائیداد ٹیکس اور ایندھن کی مہنگائی کے خلاف احتجاجوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ کمیٹی کے کارکنوں نے سینئر لیڈر رمن بھلا کی سربراہی میں جمع ہو کر ایندھن کی مہنگائی کے خلاف احتجاج درج کیا۔ احتجاجیوں نے سیکریٹریٹ کو گھیراؤ کرنے کی بھی کوشش کی، جس کو وہاں تعینات پولیس اہلکاروں نے ناکام کر دیا۔ اس موقع پر رمن بھلا نے میڈیا کو بتایا کہ ہم غریب عوام کی آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک سوئی ہوئی سرکار بیدار نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے احتجاج کے دوران تھالی بجا رہے ہیں تاکہ عوام بیدار ہو جائے اور سوئی ہوئی سرکار کو بھی جگایا جا سکے۔ موصوف نے کہا کہ آج ایندھن کی قیمتوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ غریب عوام کے گھروں میں آسانی سے چولہا یعنی گیس جلایا جا سکے۔ اس حکومت نے ایندھن کی نام پر کئی ہزار لاکھ روپیہ جمع کر لیے، جن کا اب کوئی حساب بھی نہیں ہے۔ ناظرین، مہاراشٹر کانگریس کمیٹی کے صدر نانا پٹولے نے کہا، شری رام مندر کے نام پر چندہ لینے والے کچھ لوگ میرے پاس بھی آئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ 30 سال پہلے آپ مندر بنانے کے لیے پیسے لے کر گئے تھے، وہ پیسے کہاں گئے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا، آپ نے پیسے نہیں دیے تو آپ کو دھرم سے باہر نکال دیا جائے گا۔ ناظرین، دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل تاج محل میں بم ہونے کی خبر موصول ہوئی، جس کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور پولیس نے فوراً جانچ شروع کر دی۔ بعد میں یہ خبر افواہ ثابت ہوئی کیونکہ فون کرنے والا پولیس کی گرفت میں آ گیا۔ پولیس کو ایک نامعلوم شخص نے فون پر تاج محل میں دھماکہ خیز مادہ رکھنے کی اطلاع دی، جسے اب حراست میں لے لیا گیا۔ پوچھ تاچھ کے دوران نوجوان نے بتایا کہ وہ ملازمت نہ ملنے سے پریشان تھا۔ جب پولیس کو تاج محل میں بم رکھے ہوئے ہونے کی خبر ملی تو فوری طور پر اندر موجود تمام سیاحوں کو باہر نکال دیا گیا، لیکن اب تاج محل کے دروازے سیاحوں کے لیے کھول دیے گئے۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر محمد عبد الکریم عیسیٰ نے سری لنکن حکومت کی طرف سے کورونا کی وبا سے فوت ہونے والے مسلمانوں کی میتوں کو نذر آتش نہ کرنے کی درخواست پر عمل کرنے پر خوشی کا اظہار کیا۔
رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر محمد عبد الکریم عیسیٰ نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے سری لنکا کی حکومت سے اپیل کی تھی کہ وہ کووڈ-19 کے نتیجے میں فوت ہونے والے مسلم افراد کی میتوں کو نظر آتش نہ کرے۔ سری لنکن حکومت کی طرف سے ہماری درخواست پر عمل کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کی میتوں کو نظر آتش نہیں کیا جا سکتا بلکہ انہیں دفنایا جانا چاہیے۔ ناظرین، آج کی تازہ خبروں میں بس اتنا ہی، پھر کل ملاقات ہوں گی تازہ خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو اس ملک کے پہرے دار ہیں ہم، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر